پر ہم نے ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا. تو مجھے باقاعدہ ایک وارننگ دی گئی تھی کہ آپ ان ایشوز پر بات کرنا بند کر دیں. تو میں نے وہ ان کی بات نہیں سنی. پھر وہ دفتر تک آ گئے تھے. انہوں نے دفتر میں بھی آگے کہا کہ آپ باز آ جائیں. ہم باز نہیں آئے. اس کے نتیجے میں وہ واقعہ ہوا. اب اس واقعے یعنی کہ میں جب کراچی جا رہا تھا تو میں نے اپنی مینجمنٹ کو بتایا, جیو کی ایڈمنسٹریشن کو بتایا جی کہ آپ مجھے وہاں کراچی میں بلا رہے ہیں, مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کراچی میں میرے پہ اٹیک ہوگا. انہوں نے کہا بے فکر ہو جائیں, آپ پہ اٹیک نہیں ہوگا. میں نے احتیاط کے طور پہ ای میل لکھ دی. ای میل میں نام بھی لکھ دیا کہ اگر مجھ پہ حملہ ہوگا تو فلاں فلاں ذمہ دار ہوگا. اب کیونکہ ای میل موجود تھی, میں نے پہلے سے بتایا ہوا تھا, تو وہ کچھ ٹیکنیکل مجبوریاں تھیں, اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے وہاں بلا لیا. وہاں میرے پہ حملہ ہو گیا. اللہ میاں نے مجھے بچا لیا. تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک 3 ججوں کا انکوائری کمیشن بنایا. کمیشن نے 3 ہفتے میں رپورٹ دینی تھی. پہلی ہیئرنگ تھی نا وہ کراچی میں رکھی انہوں نے. اب میں ہاسپٹل میں ہوں, مجھے 6-7 گولیاں لگی ہوئی ہیں اور سٹچز لگے ہوئے ہیں, میں ہل بھی نہیں سکتا. انہوں نے مجھے طلب کر لیا جی کراچی میں میٹنگ میں. ان کا خیال تھا یہ پہنچے گا ہی نہیں. تو میں نے اپنے ڈاکٹر سے کہا جی کہ میں نے تو جانا ہے وہاں پہ ہر صورت میں. انہوں نے کہا آپ تو ٹانگ نہیں ہلا سکتے, بازو نہیں ہلا سکتے, آپ کیسے پہنچیں گے. میں نے کہا جی میں نے تو جانا ہے ہر صورت میں. بہرحال وہ کسی طریقے سے انہوں نے مجھے اسٹریچر پہ ڈال کے, تو جب ویل چیئر پہ بٹھایا تو میرے سارے سٹچز ٹوٹ گئے. میرا خون بلیڈنگ شروع ہو گئی. انہوں نے کہا آپ نہیں جا سکتے, آپ واپس چلیں. میں کہا نہیں, میں نے سپریم کورٹ جانا. اب میں سپریم کورٹ پہنچ گیا. اس طرح جناب مجھے اٹھایا ہوا ہے, کبھی وہ مجھے ویل چیئر پہ رکھتے ہیں, کبھی مجھے اسٹریچر پہ ڈالتے ہیں. میں گرتا پڑتا جو ہے وہ پہنچ گیا جی. 3 جج میرے سامنے بیٹھے ہوئے. جسٹس ظہیر جمالی صاحب تھے چیف جسٹس. انہوں نے جب مجھے دیکھا خون آلود پورے میرا جسم, انہوں نے کیا یہ کیا ہوا. میں نے کہا جی آپ تک پہنچنا جو ہے وہ بڑا مشکل تھا, تو وہ میرے اسٹچز ٹوٹ گئے ہیں, بتائیں آپ سوال کریں میں جواب دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے اب ہم آپ کو اسلام آباد بلائیں گے. انہوں نے ہیئرنگ ہی نہیں کی. اب خود سوچے یہ میں اس کو سنگدلی کہوں گا اور تو کچھ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کہا یہ یہاں تو پہنچ گیا, اسلام آباد نہیں پہنچ سکے گا. کچھ دن گزرے تو نوٹس آ گیا جی اب سپریم کورٹ اسلام آباد میں پہنچے آپ. تو اب وہاں سے میں ہاسپٹل سے نکلا جی, اور میں جناب جب ایئرپورٹ پر پہنچا تو پی آئی اے والے مجھے کہتے ہیں بھائی ہم اب آپ کو جہاز پہ کیسے چڑھائیں, کیونکہ ہم اگر آپ کو چڑھائیں گے آپ کی حالت ایسی نہیں ہے, ہم آپ کو سیٹ پہ نہیں بٹھا سکتے, تو ہمارے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے, آپ کو پھر ہم کہاں پہ کس طرح لے کے جائیں. میں نے کہا آپ سیٹ لمبی کر دیں, میں اس پہ لیٹ جاؤں گا. تو انہوں نے باقاعدہ ایک وہ لفٹر نہیں ہوتا لفٹر, تو مجھے ویل چیئر پہ لفٹر پہ بٹھایا. لفٹر نے مجھے وہ اوپر لے کے گیا, میں جہاز کے اندر گیا, انہوں نے سیٹ لمبی کی, میں سیٹ بہرحال میں اسلام آباد پہنچ گیا. 2 دن بعد میری پیشی تھی, میں سپریم کورٹ میں پہنچ گیا. اب سپریم کورٹ میں جب میں پہنچ گیا تو میں نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی, میں نے ان کو اسٹیٹمنٹ دی اور میں نے کہا جی یہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے میں نے اس کو نامینیٹ کیا ہوا ہے, آپ اس کو بلائیں تو میں اس کو کنفرنٹ کروں گا. تو چیف جسٹس صاحب مجھے پتا کیا کہہ رہے تھے, آپ کو اپنے ادارے پہ شک نہیں ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو بلٹ پروف گاڑی مہیا نہیں کی, ایسا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کے ادارے نے آپ کو مروانے کی کوشش کی. بہرحال وہ باقی جو 1-2 جج صاحبان تھے انہوں نے, میں نے جو کہا انہوں نے لکھ لیا. تو 2-3 ہیئرنگز ہوئیں اور مجھ پہ واضح ہو گیا کہ یہ رپورٹ کبھی نہیں آئے گی. بجائے کہ وہ مجھے انصاف دیں, وہ مجھے کنفرنٹ کر رہے ہیں کہ تم اپنے ادارے کو نامینیٹ کیوں نہیں کرتے. بہرحال اب جناب وہ رپورٹ نہیں آ رہی, 2 مہینے گزر گئے, 3 مہینے گزر گئے. اب اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا.
کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ شروع کر دیا اسلام آباد کی طرف, اور میرا خیال ہے اگست کا مہینہ تھا, مجھ پر حملہ اپریل میں ہوا تھا, میرا علاج ہو رہا تھا مختلف ہسپتالوں میں, گولیاں 2 نکل نہیں رہی تھیں, میں برطانیہ بھی گیا, انہوں نے کہا جی یہ گولیاں نہ نکالیں کیونکہ اس سے آپ کو کمپلیکیشن ہو جائے گی, میں واپس آ گیا. تو اس دوران میں نے پہلی دفعہ یہ ایکسپیرینس کیا جو وکٹم بلیمنگ کیا ہوتی ہے. میرے کچھ ساتھی تھے, انہوں نے کہا اس کو 9 mm کی گولیاں نہیں لگیں, اس کو پیناڈول کی گولیاں لگی ہیں, ایک نے کہا اس کو پلاسٹک کی گولیاں لگی ہیں. کچھ دوست ایسے بھی تھے جو مجھے پہلے فون کر دیتے تھے کہ بھائی آج ہم رات کو آپ کی ایسی تیسی کریں گے, آپ کو پتہ ہے ہم کیوں کریں گے, آپ نے برا نہیں بنانا. تو یہ بہت سی چیزیں میں نے لرن کی اس میں. تو جب عمران خان صاحب اسلام آباد پہنچ گئے تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے, میں دوبارہ آ کے بیٹھ گیا زخمی حالت میں نے شو شروع کر دیا. تو ایک دن مجھے بلا لیا جی پرائم منسٹر صاحب, تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ وہ کیا بنا, وہ جو انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے اس کا کیا بنا. میں نے کہا جی وہ انکوائری کمیشن آپ نے بنایا تھا, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ رپورٹ کدھر گئی. تو انہوں نے کہا کوئی نہیں آئی. میں نے کہا جی فواد حسن فواد صاحب کو بلائیں, آپ کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, وہ بتائیں گے. وہ فواد صاحب آ گئے, انہوں نے کہا جی کوئی نہیں آئی. اس کے بعد پھر لوگوں نے مطالبہ شروع کر دیا, یہ اقبال خٹک صاحب ہیں فریڈم نیٹ ورک والے, انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا, اور باہر کی تنظیموں نے مطالبہ شروع کر دیا. تو کچھ فیک سٹوریز جو ہیں وہ چھپوائی گئیں, لیکن وہ کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی. پھر اس کے کچھ کافی عرصہ جب گزر گیا, 1.5-2 سال گزر گئے, تو مرحوم ارشد شریف نے ایک پٹیشن فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی یہ حامد میر انکوائری کمیشن کی رپورٹ سامنے لائی جائے. تو وہاں پر بھی وہ شعیب رزاق ایڈوکیٹ جو ہیں وہ آرگومنٹ کرتے تھے جناب کہ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کمیشن کی رپورٹ نے کیا لکھا, کیا ڈھونڈا, کون ذمہ دار ہے, لیکن وہ رپورٹ نہیں آئی. اور پھر ارشد شریف بھی شہید ہو گیا. اب اس کے بعد پھر ہم ارشد شریف کے قتل کی انکوائری کے لیے پٹیشن لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے, اس کا بھی کچھ نہیں ہوا. تو وہ نواز رضا صاحب جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب ذرا لمبا ہو گیا. تو 2014 میں واقعہ ہوا تھا, آج 2026 ہے, لیکن وہ رپورٹ ابھی تک نہیں آئی اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ کبھی آئے گی. جی ہاں, ایک ایک کر کے پہلے اپنا انٹروڈکشن کرا دیں پھر سوال. جی بتائیں, وہ پیچھے. جی جی کھڑے ہو جائیں بھائی جان. وزیر صاحب رانور وزیر ہوں فرنٹیئر وائس سے. آپ نے صاحب کی بیتی پر کافی تفصیل سے بات کی اور اپنے اوپر حملے کی بھی بات کی, جو آپ نے ڈی آئی کا نام نہیں لیا تو وہ ڈی آئی کو اس کو بھرپور تھا, اور ساتھ ساتھ موجودہ ابھی بھی آپ 3 گاڑیوں میں آئے, ایک فرنٹ کیا ہے آپ کے پاس اور 2 اور گاڑی کی, لیکن آپ 4 گاڑی ہیں, تو ابھی بھی آپ کو کس سے خطرہ ہے. اور ساتھ ساتھ آپ نے مجھ پہ بھی ایک الزام لگایا تھا کہ آپ ایس آئی ہو, تو میں نے کہا تھا نہیں میں ایس آئی سے نہیں ہوں. تو ایک آپ جیسے صحافی آپ کسی اور صحافی پہ ایسا الزام لگاتا ہے اس کے پاس ثبوت نہیں ہوتا, تو کیا مطلب اس طرح الزام کسی پر لگانا چاہیے؟ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ رانور وزیر. آپ پریس آپ کلب ممبر ہیں پریس کلب کے؟ جی جی کیوں نہیں, نیشنل پریس کلب. کدھر الزام لگایا بھائی آپ پہ؟ مجھے 7 کرکٹ گراؤنڈ میں آپ نے اس کا چیک کرنا تھا, تو آپ ڈائریکٹ نکل گئے. تو اس میں نے پھر آپ سے سوال کیا کہ آپ کیوں واپس جا رہے ہیں اور کیا وجہ ہے جانے کی. تو پھر آپ نے مجھ پہ یہی الزام لگایا کہ آپ ایس آئی ہو, میں نے کہا نہیں میں صحافی ہوں. تو کیا کسی صحافی کو کسی اور صحافی پہ ایسے الزام آپ نے میرا خیال ہے تعارف نہیں کروایا کہ آپ کون ہیں, کیا ہے, نہ نام بتایا, نہ اپنے ادارے کا نام بتایا, اور سیدھا ایک سوال کر دیا. وہاں پر ہمیں بلایا تھا, کوئی ایک نمائشی میچ ہو رہا تھا, وہاں پہ حکومت کے ایک وزیر نے ہمیں بلایا تھا, تو وزیر صاحب خود ابھی پہنچے نہیں تھے اور سیکورٹی نے ہمیں روک دیا اندر جانے سے, تو ہم واپس جا رہے تھے. تو شاید آپ نے پوچھا ہوگا, لیکن جہاں تک آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ ابھی بھی آپ 3 گاڑیوں میں آئے, تو بھائی میں تو حافظ طاہر خلیل صاحب کے ساتھ آیا ہوں, اور ہاں بالکل ابھی بھی میرے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں, اور گارڈ میرے ساتھ اس لیے ہوتے ہیں کہ میرے پہ 3-4 دفعہ اٹیک ہو چکا ہے اور مجھے خطرہ ہے ابھی بھی, اور بہت سے لوگوں سے, آپ جیسے لوگوں سے بھی خطرہ ہے جو اپنا تعارف نہیں کرواتے اور گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اور مجھے پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا بھی نکل آئے گا. یار آرگومنٹ نہ کریں, اپنے سوال کا جواب لیں. اللہ صاحب آرگومنٹ نہیں کرنا, بیٹھ جائیں آرام سے. ایک منٹ بیٹھ یار حمزہ صاحب, بیٹھو, میں گل کر رہا ہوں, اسٹیٹ دو. پروگرام ہو رہا ہے اچھا یہ میرا خیال ہے, ایک منٹ مجھے یاد آ گیا. سر آپ نے کہا تھا ان کو کہ آپ میری پرمیشن کے بغیر میری ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں؟ ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ آپ میری پرمیشن کے بغیر ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں. انہوں نے پرمیشن نہیں لی تھی, ٹھیک ہے. اور مجھے پیچھے سے ایک بندے نے کہا یہ وہی آدمی ہے جس کو احمد ولی خان نے تھپڑ مارا تھا, اس لیے پھر میں نے آپ سے زیادہ بحث نہیں کی, ٹھیک ہے. میں نے کہا اس سے بندے کے ساتھ بحث نہ کرو کیونکہ اس کے ساتھ پہلے ہی ظلم ہو چکا ہے. چلیں آپ کا یار آپ آجا چلیں, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. جی خبر راجہ صاحب. او بھائی میں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا آپ کا تعلق آئی ایس آئی سے ہے, اس میں الزام تو نہیں ہے, آپ بتا دیں. تو ابھی آپ کا رویے سے کیا پتا چل رہا ہے آپ کیا کرنے آئے ہو, آپ کیا کرنے آئے ہو, یا آپ یہی کرنے آئے ہو. اور یہ میں نے حافظ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ لوگ آئیں گے. اچھا بارو نے تمام دوست ڈیکورم کا خیال رکھیں, اپنا سوال پوچھیں, آپ کو جواب ملے گا. بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے بدتمیزی کی اسے حال سے باہر نکال لیں گے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. پریس کلب کا ایک ڈیکورم ہے, ایتھکس ہے, کوئی مہمان ہے تو آپ چھوڑ دیں ادھر دیں مجھے. دیکھیں میں نے جو بات شروع کی تھی وہ یہیں سے شروع کی تھی کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں لیکن صحافی نہیں ہوتے, ان کو سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا. تو اب اگر احمد ولی خان نے اس بندے کو تھپڑ مارا تھا تو سمجھ جائیں کیوں تھپڑ مارا تھا. اچھا خبر راجہ صاحب جی آپ کا کیا سوال ہے؟ میر صاحب کشمیری نژاد پاکستانی آپ کو اقرار تحصیل پیش کرتا ہے کہ آپ نے پاکستان اور کشمیری عوام کے درمیان ایک بہترین مؤثر کردار ادا کیا جو حالیہ ہماری صورتحال چل رہی ہے. میں خود جنرل مشرف دور میں 3 مہینے جیل کیا, تو کیا کبھی آپ اپنی صحافتی زندگی میں جیل کاٹی آپ؟ میں نے بطور صحافی پابندیاں تو بہت دیکھی ہیں, مقدمے بھی میرے پہ بہت ہوئے ہیں. میرے پہ 302 کا جھوٹا مقدمہ بھی ہوا, توہین رسالت کا مقدمہ بھی ہوا. لیکن گرفتار میں اسٹوڈنٹ جب تھا, میں اسٹوڈنٹ جنرل ضیاء الحق کے دور میں, اس وقت ایک دفعہ گرفتار ہوا تھا. لیکن بطور صحافی جب مشرف دور میں ہم تحریک چلا رہے تھے تو وہ کبھی کبھی ہمیں ڈیٹین کرتے تھے یہاں پہ, جب ہم دھرنا ورنا دیتے تھے پھر چھوڑ دیتے تھے. لیکن اس طرح گرفتار نہیں, میں یعنی کہ جیل میں ہم نے وقت نہیں گزارا. لیکن ہم تیار ہیں, جیل بھی جانے کے لیے تیار ہیں. جی فوزیہ کلثوم رانا. پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ مرحلہ وار لوگوں کو لے آف کیا جا رہا ہے. کاشف عباسی سمیت جو ریسنٹلی پولیس کو لے آف کیا جا رہا ہے. ابھی بکرم ہے, بہت سارے نام ہیں جو جنہوں نام ہیں. فتولہ جان یہاں پر بیٹھے بھی ہیں. آپ فرمائیے گا کیا وجہ ہے, کیا کوئی سلوشن نہیں نکل سکتا یا پھر آواز بند کرنا ہی سلوشن ہے؟ اس کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے؟ دیکھیں جب پرویز مشرف کے دور میں ہم سب پر پابندی لگی, میرے پر پابندی لگی, کاشف عباسی پہ لگی,